خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب, شجاع الدین شیخ صاحب, جناب قبلہ مفتی عامر صاحب, قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب. شجاع الدین شیخ صاحب, چونکہ سحر کے دسترخوان میں آپ نہیں ہوں گے, وہاں ہمارا انشاءاللہ آج کا یہ موضوع ہوگا. آپ فرما دیجئے, چونکہ ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا انشاءاللہ, تو آپ بتائیے کس طریقے سے یہ دن عام دنوں سے ممتاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام بھی قرار دیا, تمام دنوں کے سردار. اسی طرح جیسے مسلمانوں کی سالانہ عیدیں ہوا کرتی ہیں, یہ مسلمانوں کی ہفتے وار عید. پھر جمعے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں کو بھی جمعہ عطا کیا گیا. یہود نے لے لیا سیٹرڈے کو, نصارہ نے لے لیا سنڈے کو. ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو ہی اختیار کیا ہے. اب اگر حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو امت کو بھی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے اس جمعے کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اور اہم پہلو یہ کہ جمعہ کو جمعہ بنانے والی شے جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. ظہر کی 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں, لیکن جمعے میں 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں, جس کی جگہ 2 خطبے عطا ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان خطبوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں قرآن حکیم پڑھتے اور قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے. ہفتے بھر غفلت کی وجہ سے اور کوتاہیوں کی وجہ سے جو مشکلات آ جاتی ہیں ان کو دور کر کے ایمان کی آبیاری کا معاملہ ہو, واعظ و نصیحت کا معاملہ ہو, تو جمعے کے خطبے کی سماعت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اور میں اس فورم سے ہمارے خطباء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا بڑا فورم ہے کہ جہاں کروڑوں مسلمان مساجد کا رخ کرتا ہے, کوئی ایڈ نہیں آتا, کوئی میسج نہیں جاتا, کوئی آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنا پڑتی. تو جو آنے والے ہیں ان کو کچھ ملنا بھی چاہیے. اگر اہتمام ہو اور اچھے انداز سے اگر پریزنٹ کیا جائے تو یہ جمعہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری واعظ و نصیحت کا, دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا اور فکر آخرت کے اعتبار سے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. کیا مولانا کمیل بھائی صاحب, روزے جمعہ کی جو فضیلت اس حوالے سے ہم یہاں بات کریں گے. کچھ فقہی پہلو ہیں وہ میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. مثلا نماز جمعہ کے حوالے سے تو اہل تشریح میں کیا ہے, نماز جمعہ کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اور نمبر 2 یہ کہ اگر پڑھ لیں تو کیا وہ نماز ظہر کا آلٹرنیٹ سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے جمعہ پر تو ہم دسترخوان پہ بات کریں گے. اس وقت کی جو شب جمعہ کی سحر کی ساعت ہے, یہ جی ابھی اس پر مجھے ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں. وہ یہ کہ سورہ یوسف میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ان کے پاس گئے اور کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, کہ آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں, کہ اللہ میں معاف کرو. انہیں اپنی کوتاہی کا اور خطا کا احساس ہوا تو کہا آپ مغفرت طلب کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً مغفرت نہیں طلب کی ان کے لیے, اور اگلی آیت میں پھر یہ ارشاد ہوا کہ سوف استغفر لکم ربی, ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کو طلب کروں گا. اور حدیث میں آیا ہے کہ اخرھا الی السحر لیلۃ الجمعہ, کہ انہوں نے مؤخر کیا اس توبہ کو شب جمعہ سحر کے وقت. تو شب جمعہ سحر کا وقت وہ ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام مغفرت طلب کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. لہٰذا اس وقت کی جو ساعتیں یہ اہم ترین قیمتی ترین ساعتیں آپ گزار رہے ہیں, تو آپ سے گزارش یہ ہے جہاں تک آواز جاری ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے گناہوں کے لیے سب سے پہلے, اور پھر اپنے والدین کے لیے, عزیز و اقربا کے لیے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مغفرت کے صدقے میں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک نماز جمعہ کی بات ہے وہ واجب اختیاری ہے, اس میں مختلف اقوال ہیں. میں ایک مشہور قول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واجب اختیار یعنی واجب تخیری, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب ہے لیکن چوائس کے ساتھ. آپ اگر ظہر بھی پڑھ لیجئے تب بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا, لیکن آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے. جیسے روزے کے کفارے میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں, کہ یا تو آپ 60 روزے رکھ لیجئے ایک روزے کے بس, یا 60 فقیر و مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے, یا غلام آزاد کر لیجئے. تو اس کے بعد آپ کے آپشن ہوتے ہیں. اس طریقے سے فقہ جعفریہ کے مطابق اس وقت کی صورتحال میں آپ کے پاس اختیار ہے. البتہ جمعہ اگر اپنے مقررہ وقت میں, کیونکہ بعض جمعے کافی زیادہ تاخیر سے بھی ہوتے ہیں, اپنے وقت سے باہر نکل جاتے ہیں, اپنے مقررہ وقت میں ہو رہا ہو تو جمعہ افضل ہے, بہتر ہے, زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی ظہر پڑھ لے تو اس کا وہ جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فضیلت ہے لیکن یعنی ضروری بائنڈنگ نہیں ہے. یعنی اگر اس نے ظہر پڑھ لی تو اس پر عقاب نہیں ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک. یہ ذرا فقہ حنفی کے اعتبار سے بتا دیں. غیر اختیاری کا فرق ہے. اچھا, کہ پڑھنا ہے لیکن لازم ہے سوائے مسافر کے مریض کے, ورنہ لازم ہے. اچھا, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر 3 جمعے چھوڑے تو دائرہ اسلام سے, یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے یا یہ ایکچولی مطلب نہیں, وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ 3 جمعے ترک کرنا جو ہے وہ گویا کہ اسلام کو ڈھانے کے برابر ہے, یعنی اس کی اتنی بڑی شدت بتانے کے لیے. شدت بتانے کے لیے. اچھا,
بالکل ٹھیک ہے. اور نماز جمعہ جو شخص ادا کرے اس کے لیے خطبہ جمعہ پڑھ سننا فقہی طور پہ لازم ہے؟ جی ہاں، خطبہ جمعہ جو ہے وہ الحمدللہ اتنا کہنا واجب ہوتا ہے اور اس کا سننا بھی واجب ہوتا ہے. اس وقت عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ دیر سے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے تو ہم سنتیں پڑھ لیں. اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ جس نے پہلے بھی شروع کی تھی اور 2 رکعت تک پہنچا تھا تو اسے سلام پھیر کے اپنی سنتیں موقوف کر دینی چاہیے، نہ کہ 4 مکمل کرے. اور خطبہ سننا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور مفتی سہیل صاحب جمعے کے دن چونکہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے اسی عنوان سے، تو سورہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت ہے جمعے کے دن یا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا کہ جمعہ حدیث پاک میں ہے سید الایام ہے، جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. اور خاص طور پر 28ویں پارے میں جو ایک سورہ ہے پوری، اس میں آخری جو آیات ہیں یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں سے لے کر اخیر تک یہ تمام آیات جمعۃ المبارک کی فضیلت میں ہیں اور اس کی نماز کی جانب سارے کام چھوڑ کر متوجہ ہونے کے بارے میں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دن اگر سورہ جمعہ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، خاص طور پر یہاں پر یہ بھی میں عرض کروں گا کہ کل جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ، بلکہ آج ہی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل اخیر میں آتے ہیں، بالکل آخر جمعے کی نماز میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی. کہیں ایسا ہوتا ہے، نہیں میرے یہاں ایسا نہیں ہے لیکن عام طور پر میں عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جی چلو خطبہ سن لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو خطبہ کیا سننا یار، بس وہ نماز میں شامل ہو جائیں گے، ہو جائے گی جمعہ تو ہو جائے گا نا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت آتے ہیں، ابھی جمعہ تو ہو گیا نا، اس کے بعد چپل اٹھائے اور چلے گئے تو جمعہ تو ہو گیا. لیکن حدیث پاک سن لیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو شخص سب سے پہلے آتا ہے تو مسجد کے باہر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور اس کا نام لکھتے ہیں باقاعدہ، اور اسے یوں سمجھ لیجئے کہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے گائے قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مرغ دینے کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے انڈا دینے کا ثواب. یہاں تک کہ جب خطیب آ کر ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے جمعہ تو ہو گیا، لیکن جمعۃ المبارک کی جو برکتیں ہیں اس سے بعض اوقات محرومی ہو جاتی ہے. تو میں یہ پیغام بھی دوں گا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعۃ المبارک میں کوشش کریں کہ سب سے پہلے آنے والے مسجد میں وہی ہوں، کہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جمعۃ المبارک کما حق کو ادا کیا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعۃ المبارک تک گناہوں کے لیے کفارہ ہے. سبحان اللہ. شریعت تو انڈے سے بھی محروم ہوتی ہے، اتنی تاخیر. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ شجاع صاحب آپ چاہیں تو اگرچہ اگین ہم نے تلاوت کلام کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن آج روز جمعہ ہے، لوگوں کے دل زیادہ مائل ہوتے ہیں، چاہیں تو عمومی طور پہ اس حوالے سے بھی فرما دیجئے تلاوت کلام کے حوالے سے. ورنہ سورہ یاسین کا اسپیسیفک سوال بھی ہے کہ کیا سورہ جمعہ کے اعمال میں سورہ یاسین بھی ہے؟ ورنہ ویسے بھی اگر جمعے کے دن کچھ کرنے کے مخصوص کوئی کام ہو تو بتائیے. جزاک اللہ خیر. سورۃ الجمعہ کا آپ نے ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں بھی آپ سورۃ الجمعہ کی تلاوت فرماتے، سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے. یہ خود اللہ کے پیغمبر کے طرز عمل میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کا جمعے کے اعمال کی بات کریں، مفتی صاحب نے صلاۃ اور سلام کا بھی اہتمام کیا نبی علیہ السلام پر. جمعے کی شب اور جمعے کے دن جو کثرت سے عمل کرنے والا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص عمل ہے وسیم بھائی، سورۃ الکہف کی تلاوت کا معاملہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائے گا. اور دجال کا فتنہ کیا؟ حدیث مبارک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبع کیا. تو یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے خلاف شیلڈ ہے، باڈی گارڈ ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کریں. احادیث میں یہ ذکر بھی آئے کہ اگر مکمل نہ کر پائے تو 10 آیات کی تلاوت کر لے. بعض روایات میں 3 آیات تک کا بھی ذکر آتا ہے.
مزید ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اگر سورۃ الکہف کا ترجمہ مختصر تشریح بھی سن لیں جن علماء پر ہمیں اعتماد ہے تو اس میں کچھ واقعات، آپ نے شیلڈ کی بات کی نا، دجال کا جو دجل ہے، دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے، فریب ہے، اس کا ڈیٹرنٹ ہے جو سورۃ الکہف میں عطا کیا گیا، جو واقعات وہاں پر عطا کیے گئے، اگر ان کا ترجمہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہو تو وہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، زبردست۔ اچھا آپ تھوڑا سا اگر موضوع چینج کرتے ہوئے، جی جی اچھا، روز جمعہ کے اعمال ہی میں ایک عمل ہے غسل جمعہ۔ ٹھیک ہے، غسل جمعہ اس کی بڑی تاکید ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی 40 جمعے تک غسل جمعہ کو پابندی سے انجام دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کو فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ واہ واہ، تو قبر میں فشار قبر سے محفوظ رہنے کے لیے 40 کنزیکٹیو جمعے جو ہیں اگر وہ غسل جمعہ کو انجام دے کوئی تو مستحب ہے۔ غسل کے تو اس کا افضل وقت یہ ہے کہ فجر کے بعد سے جب اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جمعے سے پہلے تک، جمعے کے وقت سے پہلے، جمعے کے وقت سے پہلے تک اگر اس کو انجام دے دیں تو یہ افضل ترین وقت ہے، لیکن اگر اس میں انجام نہ دے سکیں تو پھر مغرب سے پہلے تک بھی انجام دے دیں تب بھی ثواب ہوگا اور کافی ہوگا، لیکن اگر افضل ہے کہ جمعے سے پہلے انجام دے دیں تو جی نہیں پلیز پلیز بات مکمل۔ اچھا بس میں عرض کر رہا تھا کہ تو وہ میں یہ عجیب ہے ویسے، دیکھیں سیاسی پروگرام ہمارے ہوتا ہے کہ نہیں پہلے میں بات کروں گا، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہاں یہ ہوتا ہے پہلے آپ مکمل کریں اس کے بعد بولوں گا میں کیا کہنا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے انشاءاللہ سے، بہت شکریہ۔ تو اور دوسرا جو عمل ہمارے محترم صاحب نے بیان فرمایا کہ واقعاً شجاع صاحب نے کہ درود بھیجنا، نبی اور ان کی آل پر 100 کی تاکید ہے، 100 عدد، 1000 کی تاکید بھی ہے، کوئی 1000 نہ بھیج سکے کہا کم از کم 100 مرتبہ درود بھیجو، اور 100 مرتبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر مصلی عبادت پر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کے بھیجے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر یہ نہ کر سکیں تو آپ چلتے پھرتے اپنے اور کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے 100 کا عدد پورا کر لیں، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے جمعے میں، تو آپ جمعے کے پورے دن میں اس کو 100 مکمل کر لیجئے، اس لیے کہ خود حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حتیٰ رمضان کے لیے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ میں ہر اہل قبلہ کو معاف کر دے گا سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ جو عاق والدین ہو، جس پہ مفتی صاحب بات کر رہے تھے اس پہلے سیگمنٹ میں، جو عاق والدین اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اس ماہ میں بھی۔ دوسرا جو اپنے اندر لیاقت ہی نہ پیدا کرے کہ اللہ کی مغفرت اس تک پہنچے، اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فضائل بھی ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ، جمعے کی احتیاط سب سے جو اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ قرآن پاک میں کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اس وقت آپ اپنے سارے معاملات ترک کر دو اور سعی کرو اللہ کے ذکر کی، یعنی نماز جمعہ کی۔ تو فقہا نے یہاں پر یہ لکھا، بلکہ آگے یہ بھی کہا نا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خاص طور پہ یہ بے ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، ترک کر دو، یعنی آپ کا کوئی عمل ہو تو وہ صرف نماز جمعہ کی تیاری سے متعلق ہو یا نماز جمعہ میں آپ مصروف ہو چکے ہوں۔ یہ حکم سابقہ امتوں کو بھی دیا گیا تھا، جیسا شجاع بھائی نے ذکر کیا نا، یہودیوں کو ہفتے کا دن منع کیا تھا کہ اس وقت تم لوگ تجارت مت کرنا شکار کے ذریعے، انہوں نے ہیلا کیا اور اس وقت انہوں نے وہ نلکیاں بنا لی، مچھلیاں آ جاتی تھی، نتیجہ کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ یعنی جب ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا اور منع کیا کہ اس وقت یہ عمل مت کرنا، تب بھی انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا کہ نافرمانی کے سبب وہ بندر بنا دیے گئے، چہرے مسک کر دیے گئے، اور 3 دن کے اندر وہ سارے مارے گئے۔ اللہ پوری بستی کا حال ہے۔ اس لیے ہمیں نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے، لوگ اس وقت بھی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یعنی اسپیسیفک سورہ جمعہ کے ترجمے میں پریسائزلی منع کیا گیا ہے۔ ہاں آپ نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد صاحب نماز اذان جمعہ کیا خطبہ جمعہ میں SMS پہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، SMS پہ تجارت WhatsApp پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب جو آیت تلاوت فرما رہے تھے، ابھی جو فرمایا خرید و فروخت اور دیگر مصروفیات کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کچھ دیر کے لیے تمہارا کاروبار موقوف کر دینا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اسی میں آگے چل کر واللہ خیر الرازقین، اللہ کہتا ہے اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، بنی اسرائیل کا معاملہ، یہود کا معاملہ تو فل سیٹرڈے کا معاملہ تھا، پورا سیبٹ کا جو دن تھا سیٹرڈے کا، ان کو ممانعت تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اذان جمعہ سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی اس دوران میں چھوڑ دیا جائے، یہ تمہارے حق میں بہتر۔ اور ایک آپ کی اجازت سے غسل کی بات آئی،
اور آداب بھی بتائے گئے. خوشبو کا اہتمام مردوں کے لیے خاص طور پر کہا جا رہا ہے. یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ یہ سارا اہتمام ہے جمعے کی حاضری کے لیے. اور جمعے میں نے ابتدا میں جو بات عرض کرنا چاہیے، جمعہ کو جو شے ممتاز کرتی ہے وہ خطبہ جمعہ ہے. اور خطبہ جمعہ میں قرآن کا بیان، گویا قرآن اتنا عظیم کلام، وہ ہدایت اتنی عظیم، اس کے لیے وقت پر آؤ، تیار ہو کر آؤ، کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھو، توجہ کے ساتھ بیٹھو، تاکہ قرآن حکیم سے تمہیں ہدایت میسر آئے. یہ اہتمام بھی بالخصوص جمعے کے دن کرایا جائے. یہ پروٹوکول اس کے ساتھ ہی میں بھی عرض کروں گا، مفتی صاحب نے جو فرمایا نا پہلی اذان کا، اچھا اس سے پہلے جو غسل کرنا سنت ہے نا، سیم آپ دیکھیں کہ عید کی نماز کے لیے بھی غسل کرنا سنت ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے ناخن وغیرہ کاٹنا، بال وغیرہ جو صفائی کرنا، وہ سب اس میں سنت ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کی تیاری ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی پہلی اذان؟ صحیح ہے. کہیں 1:30 بجے ہو رہی، کہیں 2 بجے ہو رہی، کہیں 3، کہیں 3:30 بجے ہو رہی ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو جہاں نماز پڑھتا ہے اسے معلوم ہے کہ پہلی اذان کہاں ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، اس وقت اپنا کاروبار موقوف کر دے. لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ محلے میں جہاں پر جامع مسجد ہوں، وہاں شاپس ہوں، مارکیٹ بھی ہو، تو وہاں کی پہلی اذان پر آپ موقوف کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اچھا یہ نہیں کہ مسجد میں فوراً آئے فوراً گئے، کوئی انتظار ہی نہیں کیا. میں نے ایک عربی میں مقولہ پڑھا کہ مومن مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں اتنا تنگ ہوتا ہے جسے پرندے کو قفس میں قید کر لیا جائے. اور جہاں تک درود پاک کی بات ہوئی، درود پاک ویسے پڑھنا بھی افضل ہے، آقا علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ ہے، آپ سنتے بھی ہیں، آپ کو فرشتے پیش بھی فرماتے ہیں. لیکن خاص طور پر جمعۃ المبارک کے لیے فرمایا کہ صلو علیہ یوم الجمعہ فإنہ مشہود علیہ، کہ فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر درود پاک پڑھا کرو کہ اس دن فرشتے گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی کا دن ہے. تو علماء کا یہ معمول رہا کہ کم از کم 100 مرتبہ وہ درود پاک پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو، سیر حاصل گفتگو ہو گئی الحمدللہ روز جمعہ کے والے سے. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اپنے کوئز سیگمنٹ کے ساتھ.